अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व क़ाइदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहुम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुन्या व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, पर्दा नशी खवातीन और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा इस्लामिया तहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिइज़्निल्लाह आज का हमारा मौजू आलमे जिन्नात और हम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, किताब और सुन्नत की नुसूस जिनों के वजूद पर दलालत करती है और उनको इस जिंदगी में वजूद देने का मकसद और गर्ज व गायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की इबादत है। फरमाने बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक दूसरी जगह पर इरशाद है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुममें से ही रसूल नहीं आए जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते थे और तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात के ताल्लुक से डराते थे। तो इंसान और जिन दोनों जमातों ने गवाह दिया कि यकीनन हमारे पास तेरे रसूल आए थे, तेरे अहकाम उन्होंने बयान किए और यौम आखिरत का खौफ भी उन्होंने दिलाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन दो आयतों से हमें जिस बात का इल्म होता है वो ये कि जिन्नात एक मुस्तकिल मखलूक है और हमसे बिल्कुल अलहदा है, जिनकी अपनी अलग तबीयत है जिससे वो दूसरी मखलूक़ात से मुमताज होते हैं और उनकी वो सिफात हैं जो कि हम इंसानों पर
مخفی ہیں، چھپے ہوئے، ان میں اور ہم میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ عقل و قوت، ادراک کی طاقت، خیر اور شر کو اختیار کرنے کی آزادی، یہ وہ صفتیں ہیں جو ہم میں اور جنوں میں یکساں ہیں۔ پھر جن کو جن کس لیے کہا گیا؟ اس لیے چھا جانا، چھپ جانے کے معنی میں، یعنی وہ ایک مستقل مخلوق تو ہیں لیکن عام طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم سے وہ چھپے ہوئے، اسی لیے ان کو جن کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ کے بعد اللہ فرماتے ہیں، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ معزز سامعین، جنات کی اصلیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جہاں ہمارا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھنکتی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو جو آگ کی لو ہوتی ہے، یعنی لو علی آگ ہوتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ معزز سامعین، جنوں میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی جو کہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، یعنی جن شکل بدل کر آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتے کی شکل میں جن آ سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں جن کا ظہور ہو سکتا ہے۔
اور دوسری جو قسم ہے یہ وہ جن ہے جن کو اللہ نے پر دیے ہیں اور یہ پرندوں کی مانند ہوا میں اڑتے، اور جنوں کی ایک اور قسم ہے جو جہاں پسند آئے وہاں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، یعنی بستے ہیں، رہتے بستے ہیں، اور جب ان کی مرضی آئے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف وہ کوچ کر جاتے ہیں۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے پر ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کچھ کرنے والے۔ اب معزز سامعین، جن اور آدم کی اولاد یعنی ہماری، معزز سامعین، آدم علیہ السلام کی تمام تر نسل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اولاد کے نسل کے ہر فرد کے ساتھ انہوں میں سے ایک ہم نشین ضرور ہوتا ہے، جیسا فرشتوں میں بھی ایک ہم نشین مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہمنشین یعنی قرین ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، اور آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ چنانچہ معزز سامعین، یہاں جس بات کی طرف ہمیں ہمارے دھیان کو پھیرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ایمان کی توفیق دی وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جو قرین میرے اور آپ کے، ہمارے بچے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ہمیں فتنے کی دعوت دیتا ہے، ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے ایمان کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حتی الامکان اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کو کافر بنا دیا جائے۔ تو چنانچہ جو مطیع و فرما بردار مسلم بندہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اولویات کو چھوڑ کر جو دوسرے درجے کی عبادات ہوتی ہیں، سنن و نوافل ہوتی ہیں، ان کا اہتمام زیادہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب فرائض کو چھوڑ کر اس کی طرف آدمی آتا ہے تو سنتوں کو بھی اس سے دور کر کے بدعات کا شکار اس کو بناتا ہے۔ جب وہ بدعت بھی کرنے لگتا ہے تو اس سے کبیرہ گناہ کراتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کے بعد جب کبیرہ گناہ بھی انسان کرنے لگ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اسے شرک کی طرف لے جاتا ہے، یعنی
آخری جو ہدف برے جن کا ہوتا ہے وہ یہی کہ اہل ایمان کو راہ راست سے بھٹکایا جائے اور اس کو گمراہ کیا جائے، خاص کر اس کے عقیدے کو خراب کیا جائے۔ تو ہمیں حتی الامکان ان جنات کی برائی سے، ان کی شرارتوں سے خود کو بچانے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دور رکھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اب معزز سامعین، جنوں میں کچھ جنوں کے تعلق سے جو کہا اور سنا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، یعنی فیوچر کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی روایت ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو عامل ہوتا ہے، جو جنوں کا استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی اس کے زبانی سچی بات بھی آ جاتی ہے، وہ سچ ہو جاتی ہے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عامل ہوتا ہے اس کے کان میں اس بات کو ڈالنے والا، جیسا کہ ہم کسی شیشے میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، اس کے کان میں ڈالنے والا اس کا جن ہوتا ہے جس کو اپنے اندر میں کیا ہوتا ہے، ورنہ عامل کو خود اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس سے وہ کچھ باتیں کبھی کبھی جو واقع میں ہونے والی ہے کر جاتا۔ اب یہاں جو بات سمجھنی ہمیں وہ یہ، جن کو کیسے معلوم ہوتی ہے ساری باتیں؟ تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سورہ جن آپ پڑھیں گے تو آسمانوں میں ان کی خاص جگہ ہوتی تھی، یہ فرشتوں کو سننے جاتے تھے کہ کائنات کے تعلق سے ان کی کیا بات ہو رہی ہے، کیا فیصلے لے کر یہ اتر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ چیزیں یہ اچک کر وہاں سے لاتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت ان پر جو حالات طاری ہوئے اور اس کے بعد اس کی تلاش میں یہ دو لوگ نکلے، اور اس کے بعد الحمدللہ ایمان کی دولت سے بھی وہ سرفراز ہوئے اور اپنی قوم کی طرف داعی بن کر بھی گئے۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ، قرین جو جن ہے وہ ہمارے ساتھ، چاہے ہم 10 آدمیوں کے ساتھ کھڑی جماعت میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، سوئے ہوں، جاگتے ہوں، چلتے ہوں، بیٹھے ہوں، کام کرتے ہوں، آرام کرتے ہوں، ہر ہمیشہ ایک قرین کہنے والا جن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی پل راہ راست سے ہٹایا جائے۔ تو یہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے ساتھ ہی رہا۔ تو معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے، کتنی چیزیں ہمارے تعلق سے وہ جانتا ہوگا، وہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہے جو ہمارے اہلیہ کو بھی نہیں معلوم ہے، ہمارے والدین کو بھی نہیں معلوم ہے، ہمارے کسی بھی قریب کو نہیں معلوم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ جن ہوتا ہے قرین، کہ انسان کے مرنے کے بعد مرے ہوئے انسان کے تعلق سے ظاہری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے تعلق سے یہ اس کو بتاتا ہے، اور لوگ جو ہے بالکل تعجب کرتے ہیں کہ عامل نے ایک ایسے جان لی۔ تو معزز سامعین، یہاں دھوکے میں ہمیں نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عامل اور کاہن کے پاس جا کر کوئی چیز کا پتہ لگانے کی کوشش اگر کرتا ہے، اس کی
40 दिन की नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल नहीं फरमाता। दूसरी जगह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई काहिन के पास जाता है और उसकी कही हुई बात को सच भी मानता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी नाजिल हुआ है उसका उसने इनकार किया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ हमें आमिलों और काहिनों के धोखे में नहीं आना है। जिन्नात को पैदा करने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, तो हमें जिन्नात से हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में ही हम सबको आना है। अब एक और चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि जिन्नात की ताकत कैसी होती है। अल्लाह ताला ने जिन्नों को वो कुदरत दी है जो कि इंसान को नहीं। यानी हमारी कुछ अलग स्किल्स हो सकते हैं, कुछ अलग हमारी कुदरत हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ने जिन्नात को हमसे अलग कुछ जो है ताकत और कुदरत अल्लाह ने उसको भी दी। मिसाल के तौर पे मुंतकिल, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना हो या हरकत करने में तेजी हो, हम जिन्नात का मुकाबला नहीं कर सकते। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुन नमल में इरशाद फरमाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते हुए, एक कवि हैकल जिल कहने लगा, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें मैं आपके पास लाकर हाजिर कर दूंगा। यानी यमन की जो मलिका थी उसका तख्त, और उसने कहा यकीन माने कि इस पर मैं कादिर हूं और हूं भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म है वो जिन बोल पड़ा कि आप पलक झपकाएं, मैं इससे भी पहले आपके पास उस अर्श को पहुंचा सकता हूं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास पाया तो शुक्र से सरशार होकर कहने लगे, आदा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का ही फजल है। तो इतने ताकतवर जिन होते हैं। और इसी तरीके से जिन्नात हमारी तरह खाते पीते भी हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिनों का दाई आया, यानी बुलाने वाला वफ्द, तो मैं उसके साथ गया और उन पर कुरान पढ़कर सुनाया और वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आग के आसार दिखाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ादे राह, यानी जिंदा रहने के लिए जिस खाने की जरूरत होती है, ज़ादे राह के ताल्लुक से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त से भरी होगी और हर मेंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। याद रखो, उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई कि तुम में से कोई भी हड्डी और मेंगनी गोबर से इस्तिंजा ना करे, ये इसलिए कि तुम्हारे भाई जिनों की ये ग़िज़ा है उनके जानवरों की ये ग़िज़ा। एक और रिवायत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास नसीबी जिनों का एक वफ्द आया और वो बहुत
بڑی تعداد میں تھے اور اچھے جن تھے. تو انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لید کے پاس سے گزرے تو اسے اپنا کھانا پائیں. تو معزز سامعین، جنوں میں مومن جنوں کا جو کھانا ہے وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کی غذا ہوگی. اور جنوں کے جانور کی غذا کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا گوبر اور مینگنی ان کا چارہ ہے. اب جن رہتے کہاں؟ معزز سامعین، اس زمین پر آپ اور میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، جن بھی اسی زمین پر وہ بھی رہتے. ہاں، فرق اتنا ہے کہ ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہوں، مثلا لیٹرین ہے، قبرستان ہے، گندگی پھینکنے والی جگہ ہوتی ہیں، اور قضائے حاجت پوری کرنے والی جگہ ہوتی ہیں. تو ان جگہوں میں ان کا رہنا بسنا ہوتا ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری جگہوں میں داخل ہوتے وقت آپ نے کہا کہ ان کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کی جائے. چنانچہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، چاہے اگر ہمارے گھر کے اندر ہی کیوں نہ اٹیچ باتھ روم ہو، ہمیں بائیں پیر پہلے رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا، یعنی مرد اور عورت جو برے جنات ہیں ان سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا. تو معزز سامعین، یہاں جس بات کا لحاظ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ ہمیں نظر نہ آنے والی یہ جو مخلوق ہے، اس سے ہمیشہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. اور جنات میں مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، اور جتنے فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں وہ سارے فرقے جنات میں بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جیسا ہم سب سے حساب لیا جائے گا، جنات سے بھی ان کے ہر چیز کا حساب اللہ سبحانہ وتعالی ضرور لیں گے. اب معزز سامعین، آخری جو ہمارا یہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمیں نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اس کے شر سے ہم کیسے بچیں، یعنی اپنے آپ کو ہم شیطان کے یا جنات کے شر سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے الحمدللہ یہ بالکل مکمل شریعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور آپ حضرات بھی کئی بار یہ حدیث سنے ہوں گے کہ انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور جب بھی اس شیطان کو، چوری کرنے والے شیطان کو انہوں نے پکڑا تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر چھوٹ جاتا تھا. آخر میں جب انہوں نے سختی کی تو اس نے کہا کہ میں بہت ہی زبردست بات تمہیں بتاؤں گا، مجھے چھوڑ. تو اس وقت اس نے کہا کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا، جو بھی آیت الکرسی پڑھے گا، شیطان اس گھر سے، اس شخص سے بھاگ جائے گا. تو معزز سامعین، یہ وہ آیت ہے جو ہم سب کے لیے ایک زبردست ہتھیار ہے شیطان اور جنات کے خلاف. چنانچہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس مناسبت سے کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے وہ تو پکا جھوٹا ہے، لیکن اس کی جو بات ہے وہ سچی۔ دوسرا جو نسخہ ہے وہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ورد ہمیں کرنے سے شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی بہت ہی سختی کے ساتھ وہ لڑ بھڑ رہے ہیں، اس میں سے ایک شخص کا چہرہ بالکل لال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا مجھے ایک ورد معلوم ہے، اگر یہ شخص اس ورد کا ذکر کرے گا تو اس کی جو یہ حالت ہے یہ اس سے دور ہو جائے گی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسرا جو نسخہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو بھی پڑھے گا پوری رات اس کی حفاظت کے لیے وہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے اس کی نگہبانی کے اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک مصحف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی یعنی اس مصحف میں سے سورۃ البقرہ کی ان دو آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان دو آیتوں کو لگاتار جو بھی آدمی 3 بار برابر پڑھتے رہتا ہے تو شیطان اس گھر میں رہتا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نسخہ جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ شیطان ہم سے دور بھاگے گا۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اگر ورد کا اہتمام اگر ہم کریں تو جس رات ہم یہ پڑھیں گے یا جس شام میں ہم یہ پڑھیں گے تب سے لے کر دوسرے دن صبح تک شیطان کی شر سے جو ہے ہم محفوظ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے صہیب ابن ابی صالح فرماتے ہیں کہ ہمارے والد مجھے بنی حارثہ کے پاس بھیجے، میرے ساتھ ایک دوسرا غلام بھی تھا، ہم ایک باغیچے سے جا رہے تھے تو ہمیں کسی کے بلانے کی آواز آئی، ہم جا کر بہت تلاش کیے لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ واپس ہونے کے بعد میں نے یہ تذکرہ اپنے والد محترم سے کیا تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسا ہوتا تو میں ہرگز تمہیں نہیں بھیجتا، اگر آئندہ اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو تم اذان دو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان اذان سنتے ہی بھاگ نکلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین قرآن کی تلاوت ہم جب تک کرتے رہیں گے ہمارے اور کافر
اور شیطانوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پردہ رکھیں گے جس سے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں جن ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے خاص کر آپ نے فرمایا کہ جو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ اور اس کی جو دعا ہے پڑھ لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، تو اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہیں، سلام کریں، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہیں، سلام کہیں، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کے کھانا کھائیں۔ اور اسی طریقے سے ازدواجی زندگی میں ہمارے جنسی تعلقات ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ کہنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کہنے سے اور اس وقت جو بھی دعائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کا اہتمام کرنے سے ہم اور ہماری پیدا ہونے والی نسل بھی جو ہے محفوظ ہو سکتی ہے۔ بہرحال جنوں اور ان کی پیدائش اور ان کی طبیعت کے متعلق جو ہے یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے حوالے میں نے کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے اس کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص کر چھوٹے بچوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، نظر کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر کئی چیزیں بچوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رقیہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، صبح شام ہمیں ہمارے بچوں کو یہ رقیہ پڑھ کر دم کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ نواسائن رسول کے لیے جب وہ ضروری تھا تو ہم جو ہے ایمان کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ کریں اور ان کی سنتوں کو ہماری زندگیوں میں رچا بسا لینے کی جو ہے کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس میں اگر حق ہے تو اللہ قبول فرمائے، اور اگر کچھ غلط اور باطل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سب کے کہنے سننے اور بیٹھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سب کے اوقات میں، اعمال میں، اموال میں، اولاد میں، اعمار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ اب سبھی حضرات کا نام بنام میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، اور ذمہ داران کا بھی کہ انہوں نے اہتمام کیا، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر مولانا، ماشاءاللہ یہ تھے مولانا سید عبدالسلام عمری صاحب، عالم جنات، اور ہم اس کے بارے میں سنا رہے تھے۔ محترم حضرات، جناتوں کا دنیا اس دنیا میں ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے۔ انسان اور جنات میں فرق اتنا ہے کہ جنات جو چاہے روپ بدل سکتا ہے اور انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ جنات خود کو دکھانا نہ چاہے۔ ان کے سارے طریقے بھی انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی شادی، اسٹڈی، بزنس، لڑائی سب ہوتے، جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، میں آخری میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جناتوں سے، ان چیزوں سے بچ کر جناتوں سے بچا جا سکتے ہیں، وہ ہے ہمیشہ پاک صاف رہے، یعنی جب بھی غسل کی ضرورت ہو فوراً غسل کر لے، کیونکہ ناپاک انسان پر جنات بہت جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اور عورت خوشبو لگا کر یا بال کھلے رکھ کر یا بے پردہ باہر نہ نکلے، کیونکہ عورت
को ऐसा देखकर जिन्नात बहुत जल्दी पीछे लगता है और आदमी से ज्यादा औरतों पर लगता है, क्योंकि जिस तरह एक आदमी औरत पर आशिक हो जाता है वैसे ही जिन्नात भी जो जाता है, और कई जिन्नातों तो लड़कियों के साथ गलत हरकत भी कर देते हैं। बच्चों और जानवरों को मगरिब के टाइम जब सूरज डूबने वाला रहता है उस टाइम घर के अंदर ले ले। ये और बहुत सारे बातें हैं, ये थोड़ी के मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें रखा है। मैं मौलाना से शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे दावत पे आके लब्बैक अच्छे अच्छे बातें सुनाए हैं। मैं आखिरी में दुआ की दरखास्त करता हूँ मौलाना से। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मौलाना दुआ